सत्य के साथ। मुफ्ती साहब, आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ज़कात की क्या अहमियत है, किन लोगों को देनी चाहिए, किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों पर ज़कात देना गलत है? कुरान ने इसमें इस बारे में बिल्कुल वजाहत फरमाई है। ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील, यानी ये 6-7 लोग हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। पहले आपके करीबी अजीज़ व अक़रबा हैं जो इस उसमें आते हैं, आप उनकी मदद करें। यतीमों की दूसरे नंबर पे यतीम आते हैं जिनके जो बेसहारा हैं, और उसके बाद ये आता है जो मुसाफिर हैं, मुसाफिर को भी आप ज़कात दे सकते हैं, इसलिए कि वो अमीर हो सकता है घर पे, मगर जब वो सफ़र में है तो वो कई सारी ऐसी चीज़ें आई हैं कि ज़रूरतमंद, इससे महसूस होता है कि जो ज़रूरतमंद है और आप उन्हें जानते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। इल्म, जैसे आजकल ये समझिए कि क्या अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, भाभी को, दोस्तों को, क्या कोई अपने माँ बाप को ज़कात दे सकता है या माँ बाप से ज़कात ले सकता है क्या? नहीं, देखिए, माँ बाप उसमें नहीं आते, वो तो आपके माँ बाप के उसमें आ गए, मगर आपके ज़विल क़ुरबा वल यतामा, यानी जो आपके अजीज़ व अक़ारीब जो आपके वो हैं, माँ बाप तो आपकी ज़िम्मेदारी है। माँ बाप का ख्याल रखना, कुरान पाक तो ये कहता है कि माँ बाप के बारे में तो आप जब वो इस उम्र को पहुँच जाएं कि जहाँ लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो सटिया गया, ये बहुत वो करते हैं, तो उस वक्त उनके सामने आप बुलंद आवाज़ में भी ना बोले, उफ़ भी ना करें। एक दौर ऐसा आता है ना, तो उसमें उसे अल्लाह पाक ने ताकीद फरमाई कि अपने माँ बाप के बारे में, और अगर कोई इंसान अपने माँ बाप के लिए भी अगर वफ़ादार नहीं है तो वो तो अल्लाह का वफ़ादार भी नहीं है। तो ज़कात का हिसाब कैसे लगाया जाता है? कौन कौन ज़कात कौन दे सकता है, कौन ले सकता है? ज़कात जो जिसके ऊपर जो उसकी डेफिनेशन है, जितना 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, जो उससे इतना तो आपका वो है, उसके बाद जितना होने के बाद जो आपका वो होता है उस पर 2.5% गरीबों का हक़ है, ज़रूरतमंदों का हक़ है। तो क्या ज़कात, और ऐसे ही फ़ितरा भी है, पौने दो शेर का वो आया है, वो भी ये है कि वो ईद से पहले आप जो गरीब होंगे, कितना उसका ख्याल रखा कि ताकि समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं उन्हें भी वो भी इस खुशी में शरीक रहें और उन्हें ये एहसास ना हो कि हमारे पास कुछ नहीं। क्या ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ मुसलमान ही को ज़कात दी जा सकती है, गैर मुस्लिम को भी दी जा सकती है? नहीं, देखिए, इसमें जो है मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरतमंद, इसमें ज़रूरतमंद की बात आई है, जो आपके इस तरह के लोग हैं, आप ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को और भी मदों से पूरा कर सकते हैं। कोई ज़कात ही ऐसा नहीं, बल्कि ज़कात तो उसके साथ साथ जो है आप मदद करने का जो अल्लाह ने आपको दिया है, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने दिया था, वो पिछले ज़माने में भी जिनकी रिवायतें आती हैं आज भी हैं कि वो अपनी आमदनी का जो हिस्सा है वो, अब जैसे अपने मुल्क के लिए जो लोग टैक्स देते हैं वो भी ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे देश के अंदर जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ उसमें रोड बनते हैं, उसमें सड़कें बनती हैं, उसमें कॉलेज और स्कूल चलते हैं, तो इसलिए उसे भी नियमित तौर से लोगों को अपने जो जिम्मेदारी आप पे आयद होती हैं उसे पूरा करना चाहिए। कुल मिला के ये है कि इंसानियत की खिदमत में ज़कात को खर्च किया जा सकता है, हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान कुल, अरे जब अल्लाह के रसूल ने कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, और ऐसा कौन आदमी है इस दुनिया में जो ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से नाम अलग हो सकते हैं, वो तो एक ही है। और अल्लाह के रसूल ने तो कहा कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, हम सब आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। और सारा ये कंसेप्ट सामने आ जाता है कि जो लोग आज के दौर में जो लोग ये समझते हैं कि
یہ میرا جیسا ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو بہت خوبصورت بنایا ہے، ہر انسان کو اسے انجوائے کرنا چاہیے، اور مذہبوں کا اور دھرموں کا اور خاص طور سے اسلام نے تو یہ چیز بتائی ہے کہ بھئی اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مفتی صاحب تم بہترین امت ہو، بھیجے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ مفتی صاحب آخر میں جاننا چاہوں گا، زکوٰۃ کسے نہیں دے سکتے، کس سے نہیں لے سکتے؟ نہیں، اس میں جو آپ کے جیسے جو آپ کے رشتے ہیں نا، جو قریبی کھول کے بتائیے، آپ کھول کے بتائیے۔ دادا دادی نانا نانی، ان سے یہ تو آپ کے اس میں آ گئے فرائض میں۔ ایسے آپ بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اور عزیز و اقارب کو بھی دے سکتے ہیں، ہے نا۔ بیٹا باپ کو نہیں دے گا، باپ کو بیٹا باپ بیٹے کو نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس کے سگے اس میں سے آ گئے ہیں، تاکہ وہ اس کی مورلی ذمہ داری ہے۔ تو مورلی جو ذمہ داری جس کی ہو، ان سے ہٹ کر کے آپ بہن ہیں، بہنوئی ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجی ہیں، ان سب کو آپ دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں۔ بتا کے دینا ضروری ہے یا صرف نیت؟ کوئی بتانا ضروری نہیں ہے، بس آپ کو انہیں جو ہے آپ بتانا تو اپنے آپ کو ضروری ہے کہ میں یہ ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں بھی ایک پہلو ہے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ آپ کو یہ باور کرانا ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، آپ نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ایک مسلم اسکالر کے طور پہ ہمارے درشکوں کو اسلام سے اور رمضان سے روبرو کرانے کی ایک مضبوط پہل کی ہے، اور ہم تو اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ آپ جیسے علماء جو دیش کے لیے بھی سوچتے ہیں، دنیا کے لیے بھی سوچتے ہیں، اور عوام کے لیے بھی سوچتے ہیں، قوم کے لیے بھی سوچتے ہیں، تو کل ملا کے ہم کہتے ہیں خدمت خلق میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جو آبزرو کیا آپ کے بارے میں کہ آپ دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور دیش کی بھی۔ مدرسہ بورڈ اتراکھنڈ کے چیئرمین کے ناطے آپ ایک ذمہ داری نبھا رہے ہیں، حالانکہ آپ ایک اتنے بڑے عالم ہیں کہ یہ عہدہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اس عہدے کے ذریعے سے جو آپ قوم کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ بہت بہت بدھائی کے پاتر ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک۔ تو یہ شکریہ سلیم بھائی، میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے یہ بات کہی، میں اس میں کہ لوگوں کو خاص طور سے کہ یہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 جستجو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو اچھا انسان وہی ہے جو اپنے فرائض کو سمجھے۔ اور میں جو اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ کے بارے میں آپ نے بتایا، تو ہم نے اسی لیے جو ہے اپنے ہمارے چیف منسٹر صاحب جناب پشکر سنگھ دھامی جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ان مدرسوں میں ان بچوں کو مین اسٹریم سے جوڑنے کی بھرپور کوشش ہم کر رہے ہیں، جو مین اسٹریم سے کٹ گئے تھے۔ ہم انہیں NCERT پڑھائیں گے، اور NCERT پڑھانے کے بعد وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنیں گے، IAS اور IPS بنیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں ہماری مسجدوں میں جو امام ہوں گے وہ انجینئر، ڈاکٹر اور IAS اور IPS بھی ہم ایسا خواب رکھتے ہیں۔ اور آپ کے ذریعے سے میں بہت آپ کا شکریہ کہ ایک اچھا میسیج، اور پھر کچھ آنے والے دنوں میں جو اور رمضان کی جو سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، جیسے اس میں شب قدر کا وہ ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہم بتائیں گے جو سرل اس میں ہم کتنے اس مہینے میں اللہ کو ہم یاد کر سکتے ہیں اور اپنا آپ کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے مفتی شمون احمد قاسمی۔ کہنے کے لیے دنیا انہیں ایک سماج سیوک کے طور پہ پہچانتی ہے، مدرسہ بورڈ کی چیئرمین کے طور پہ پہچانتی ہے، ٹیم انا کے فاؤنڈر ممبر کے طور پہ پہچانتی ہے، ایک سماج سدھارک کے طور پر دنیا انہیں پہچانتی ہے۔ لیکن سچائی تو یہ ہے کہ مفتی شمون احمد قاسمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی وہ روح ہے کہ جسے خدمت خلق کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اسی خدمت خلق کو انجام دے رہے ہیں۔ سرکار کا بھی حصہ ہیں، پبلک کا بھی حصہ ہیں، اور رمضان کو جتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ کس طریقے سے رمضان کی فضیلت ہے، رمضان کو منانا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، کیسے عبادت کرنی چاہیے،
یہ واقعے میں مفتی صاحب جیسی روحیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور مفتی صاحب اپنی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ذمہ داری دی ہے اسے بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور ہم تمام درشکوں سے یہ امید کریں گے جو مفتی صاحب نے آپ کو جانکاری دی ہے، تو مفتی صاحب نے سیدھے طور پہ بتایا کہ اسلام مشکل مذہب نہیں ہے، اسلام سمجھنے کا اور انسانیت کا مذہب ہے جسے ماننا ہے۔ روزہ نیت کا بھی ہے، سوچ کا بھی ہے، ویوہار کا بھی ہے، تو روزے کو روزے کے طریقے سے رکھنا چاہیے۔ تراویح کی اہمیت سننے میں جو تراویح کی اہمیت ہے، سفر کے اندر آپ کے اندر کیا سہولیتیں اسلام نے دی ہیں وہ تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو اسلام یا رمضان کوئی مشکل نہیں ہے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ عبادت بھی کریں گے، آپ نماز بھی پڑھیں گے، انسانیت کی خدمت بھی کریں گے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ مذہب کچھ نہیں، انسانیت کا مذہب سب سے بڑا ہے جسے اسلام سندیش دیتا ہے۔ فی الحال محمد سلیم سیفی کو دیجیے اجازت، نمسکار۔ सत्य के साथ।